اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن کا مستقل تو جز نہیں ہے، لیکن یہ دو اجزاء سے ملا کر ایک کلمہ بنایا گیا ہے، اعوذ باللہ اور من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ یہ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جو آگے سورۃ بقرہ میں بقرے کے واقعے میں آئے گا، تو اعوذ باللہ تو یہاں سے لیا گیا۔ اور من الشیطان الرجیم یہ سورۃ النحل میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وہاں من الشیطان الرجیم وہاں سے لیا، تو یہ اعوذ باللہ مکمل ہو گیا۔ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کا ایک جز ہے، سورۃ النمل میں ہے، تو یہ مسنون طریقہ ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا جائے اور بسم اللہ بھی، تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ اور قرآن میں دو چیزوں کے ذکر ملتا ہے، دو وقت کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک قرآن کی تلاوت کی شروع میں جیسے سورۃ النحل میں ہے، اور دوسری جگہ جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے اور دل میں برے خیالات آئے اور شیطان آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہے، تو وہاں پر بھی اعوذ باللہ پڑھ لے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یعنی شیطان آپ کو بہکائے، تو وہاں پر آپ جو ہے اعوذ باللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ تو یہ دو جگہیں ہیں، اور اس کے مختلف شیطان کے وسوسے کے مختلف صورتیں ہیں، جیسے خواب، برے خواب نظر آتے ہیں یا غصے کی صورت میں، تو وہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کسی کام کے شروع میں جیسے تقریر شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے تو یہ جائز تو ہے، لیکن مسنون طریقہ نہیں ہے۔ بسم اللہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا، الرحمن الرحیم الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں ہدایت دیجئے، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر غضب ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ سورۃ فاتحہ ہے، اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں توحید ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں دعا ہے، اس میں انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح اس میں کفار یہود و نصارہ کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ خلاصہ میں نے بتا دیا۔
باقی اگر تفصیل میں جائیں گے تو یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے مختصراً قرآن سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔